اس کے لیے نجات ہے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ آج اتنا بڑا مجمع جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حسین کی محبت میں اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، حسین نے جو جنگ لڑی تھی وہ ابتدا تو ہر کوئی حسین کی تعزیہ داری، حسین کے ماتم میں شریک رہتا ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع، عزیزوں دوستوں، آپ سے یہ اعلان کیا گیا کہ آپ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ ابھی ہم نے اور آپ نے غور کیا کتنا بڑا موقع ہمیں مل رہا ہے، ہم جس کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کہیں بیٹھنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ ایک رسن ہے، 12 گلے ہیں۔ عزیزوں، اتنا بڑا مجمع، جگہ جگہ سبیل حسین۔ جب پیاس کی بات آتی ہے تو کربلا یاد آتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا 4 محرم کو ظالموں نے نہر سے پہرا، اہل بیت کا خیمہ ہٹا دیا اور نہر پر قبضہ کر لیا اور خبردار کر دیا کہ اب یہاں سے کوئی پانی نہیں بھرے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، رباط کے مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا، ام لیلا کے مشکیزے میں پانی تھا، اب آپ اندازہ کریں تھوڑا سا پانی تھا، 4 محرم کو بند ہوا ہے، مختصر پانی تھا۔ اب انصاف سے بتاؤ، اگر گھر والے پیتے ہیں تو بچے پیاسے رہ جائیں گے۔ اب آپ اندازہ کرو کہ کب سے یہ پیاسے ہیں۔ یہ تو عام طور سے ہوتا ہے کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، نہ جانے 72 شہیدوں میں کون اتنا پیاسا تھا، 65 اسیروں میں نہ جانے کون اس قدر پیاسی تھی کہ اس پیاس کی تاثیر کا اثر یہ ہے کہ آج گلی کوچے میں ہر جگہ حسین کے نام سے پانی پلایا جا رہا ہے۔ اگرچہ عورتیں بھول جاتی ہیں، مردیں بھول جاتے ہیں، تو یہ ننھے بچے عزاداران مظلوم کربلا پانی لے کر ہر عزادار کی خدمت میں۔ عزاداران مظلوم کربلا، یوں تو کربلا میں سبھی پیاسے تھے، مگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے عزاداروں، شاید یہ علی اصغر کی پیاس کی تاثیر ہے، یہ اثر ہے، سکینہ کی پیاس کا یہ اثر ہے۔ آج یہ ننھے بچے عزاداران مظلوم کربلا پانی لے کر ہر ایک کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کربلا میں ایک بچہ تھا کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک بچی سکینہ تھی۔ عزاداروں، علی اصغر عصر عاشور شہید ہو گیا، مگر سکینہ کب تک پیاسی رہی؟ تاریخ نے یہ نہ بتایا کہ سکینہ کب تک پیاسی رہی۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک حسین کربلا کے میدان میں، ایک حسین کے مقابل میں 56 ملکوں کی فوج، 56 ملکوں کی فوج، 36 قبیلوں کے بندے، 9 لاکھ کا لشکر، 30,000 تیر، 40,000 نیزہ، 60,000 تلواریں، 90,000 پتھر،
اور اکیلا میرا آقا حسین۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین یکو تنہا کربلا کے میدان میں حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کر رہا ہے۔ کون ہے جو میری مدد کرے؟ آواز استغاثہ اس قدر دردناک تھی کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ اے عزاداروں، ابھی مسجد سے یہاں تک ہم اور آپ آئے ہیں، ہم تو سال کے 12 مہینے بھی ننگے پیر نہیں ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے عزاداروں پیر سے میں نے چپل اتاری، اس قدر گرم زمین، کبھی پیر داہنا اٹھا رہا تھا کبھی بایاں۔ عزاداروں اب اندازہ کریں کہ کربلا عزاداروں عرب کی دھوپ چٹیل میدان، علماء ذاکرین پڑھتے ہیں شدت کی گرمی، اتنی گرمی کہ اگر دانا زمین پر ڈال دیا جاتا تو وہ بھول جاتا اس جلدی زمین پر حسین غریب نے اپنے چھوٹے سے بچے علی اصغر کو لٹا دیا۔ کہ ظالمو، اگر تم سوچتے ہو کہ میں اس غریب کے بہانے پانی پینا چاہتا ہوں، لو میں اسی جلتی ہوئی زمین پر لٹائے دیتا ہوں۔ اجرکم اللہ، روزاداروں، آپ پرسہ دینے کے لیے آئے ہو نا، تنہا آپ نہیں ہو۔ اصغر کی مارو باپ، حسین کی دکھیاری ماں کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہے، اے عزاداروں، اور عزادار کے پاس جاتی ہے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا اپنے رومال کو پھیلا دیتی ہے۔ اے عزاداروں، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، یہ تمہارے آنسو میرے لال حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ عزاداروں، کوئی آنکھ ایسی نہ ہو کہ جو گریہ نہ کرے، شہزادی کو پرسہ دینا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بڑے اختصار کے ساتھ، عزاداروں، یوں تو کربلا میں اہل حرم شہداء سبھی پیاسے تھے، مگر عزاداران مظلوم کربلا تاریخ میں 2 بچے، ایک بچی ایسی ہے کہ جب جس کی پیاس کا ذکر ہوتا ہے تو عزاداروں، اب انسانیت کا تقاضا ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، نہ ہندو نہ مسلمان، ہر کسی کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے۔ کیا ایسے بھی انسان تھے کہ چھوٹے بچے کو پانی نہیں دیا؟ عزاداران مظلوم کربلا، میں سے روایت پڑھتا ہوں، حسین کی شہادت کے بعد جب یہ قافلہ چلا ہے نا، تو حسین کے بعد جہاں پہ ایک ننھا سا بچہ علی اصغر تھا، وہی 4 برس کی ایک بچی بھی تھی۔ عزاداروں، ان کی ماں اور بہنوں کو اسیر اہل حرم کو اسیر کر دیا گیا تھا، رسی میں باندھ کر کے، اور اس بچی کو بھی رسی سے باندھا گیا تھا، اور ظالم انہیں کربلا سے کوفہ لے جا رہے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ سکینہ، حسین کی بیٹی سکینہ نے اپنے سر کو اٹھایا اور اٹھا کر کے گردن کو جھکا لیتی تھی، اپنی پھوپھی زینب کی طرف دیکھتی تھی، پھر گردن کو جھکا لیتی تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے پوچھا، اے بیٹی سکینہ، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو۔ عزاداروں، بچی خاموش ہو جاتی ہے، پھوپھی زینب کہتی، بیٹی سکینہ کچھ تو کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ بچی کہتی ہے، پھوپھی اماں کیسے کہوں، آپ کو مجبور پاتی ہوں۔ جب پھوپھی نے بڑی ضد کیا، بڑا اصرار کیا، تو ایک مرتبہ وہ بچی کہتی ہے، اے پھوپھی اماں، پیاس مارے ڈالتی ہے، اے پھوپھی اماں، اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا۔ عزاداروں، یہ سبیل ہے، یہ پانی انہیں بیویوں کے طفیل میں آج نوجوانوں نے اہتمام کیا ہے۔ عزاداران مظلوم
کربلا، پانی کا نام سنا بی زینب شرم کے مارے پانی پانی ہو گئی. بیٹی سکینہ پانی تو تیرے بھیا علی اصغر کو بھی کربلا میں نہیں ملا. اجرکم اللہ. آزاداران مجمع کربلا. اسی اثنا میں اتنا بڑا مجمع ہے نا، جب ان اسیروں کو لے جایا جا رہا تھا تو تماشائیوں کا بھی مجمع تھا. کون تماشائی؟ کل تک جو ان کے بابا علی مرتضیٰ کا کلمہ پڑھتے تھے، 20 سال کے بعد 47 ہجری میں علی کا کلمہ پڑھنے والے 20 سال میں نہ جانے کیا ہو گیا کہ یزید ابن سعد کے خوف سے پورا کوفہ حسین کا اور حسین کے گھر والوں کا دشمن بن چکا ہے. تماشائی بنا ہے، قیدی آئے ہیں، ان کا تماشا دیکھنے کے لیے آ جاؤ. آزادار ہو. جب سکینہ نے پانی کے لیے کہا نا، تو جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ مسائل سننے کے لیے آئے ہیں، تذکرہ سننے کے لیے آئے ہیں. وہاں پر جب قافلہ چل رہا تھا نا، تو لوگ اپنی اپنی چھتوں پر سے بیٹھ کے ان قیدیوں کو دیکھ رہے تھے، ان بچوں کو دیکھ رہے تھے. جب سکینہ نے پانی مانگا تو ایک معصمہ ایک عورت چھت کی بلندی سے آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے، اے قیدی میں ابھی پانی لاتی ہوں، اس بچی کو پلا دینا. عزادار ہو. وہ معصمہ جاتی ہے، پانی لے کر آتی ہے، زینب کو خدمت میں پیش کرتی ہے. زینب نے پانی کو لیا، لینے کے بعد ایک مرتبہ سکینہ کو دیا. عزادار ہو. سکینہ نے جیسے ہی پانی لیا، ایک مرتبہ وہ پانی لانے والی عورت کہتی ہے، اے قیدی ارے جب یہ بچی پانی پی لے تو ہمارے لیے 2 دعائیں کرا دینا. عزادارو. زینب نے سکینہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. اے بیٹی سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے اس عورت کے لیے دعا کر دے، اس معصمہ کے لیے دعا کر دے. عزادار ہو. ایک مرتبہ زینب نے پوچھا، اے بی بی تیری کیا دعا ہے؟ پہلی دعا بتا. عزادار ہو. ایک مرتبہ وہ بی بی کہتی ہے، اے قیدی میری پہلی دعا یہ کرا دے کہ جس طرح سے یہ بچے قیدی بنے ہیں اس طرح سے میرے بچے قیدی نہ بنے. جس طرح سے یہ بچے یتیم ہوئی ہے میرے بچے یتیم نہ ہوئے. آزاداروں نے مجمع کربلا. سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا. اے پروردگار ارے جس طرح سے میں یتیم ہوئی ہوں اس کے بچے یتیم نہ ہو. اے پروردگار ارے جس طرح سے ہمیں قیدی بنایا گیا ان کے بچے قیدی نہ بنے. اجرکم اللہ. عزادارو زینب کو پرسہ پیش کرو. عزادار ہو. زینب کہتی ہے، اے بی بی دوسری دعا کیا ہے؟ جلدی بتا. قیدی میری دوسری دعا یہ ہے کہ خدا مجھے جلد مدینے جانا نصیب کر دے. عزادارو مدینے کا نام سنا، شہزادی طلب گئی. ایک مرتبہ کہتی ہے، بی بی ارے مدینہ جا کے کیا کرے گی؟ آواز میری ماں فاطمہ میری شہزادی فاطمہ زہرا رہتی ہے. عزادارو زینب نے آواز دیا، اے معصمہ ارے فاطمہ زہرا دنیا سے چلی گئی، حسین کی ماں اب زندہ نہیں. آزاداروں نے مجمع کربلا. ایک مرتبہ معصمہ کہتی ہے، ٹھیک ہے مجھے بھی پتا ہے کہ فاطمہ حسین کی ماں زندہ نہیں ہے، کیا ہوا؟ مگر حسین کی بہن زینب ام کلثوم اور میرا آقا حسین تو ہے، میں ان سے ملاقات کروں گا. عزادارو اتنا سننا تھا. شہزادی زینب نے تڑپ کے آواز دی، اے ام حبیبہ. ارے میں نے کہا، زینب نے کہا، اے ام حبیبہ کیا
تو نے کہاں پہچانا تیری شہزادی زینب تیرے سامنے موجود ہے یا ام کلثوم نیزے کی بلندی پر تیرے آقا حسین کا سر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے اے ام حبیبہ ارے کربلا میں ہمارا بھرا گھر اجڑ گیا ام حبیبہ نے کہا کاش یہ منظر دیکھنے سے پہلے میں دنیا سے چلی گئی ہوتی میں یہ منظر نہ دیکھتی کہ میری شہزادی اسیر رسن بستہ کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام بے مبنا و شاہد